امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ ویسے ساری کائنات حضور کی ہے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چناں، بنے دو جہاں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، اللہ کے محبوب کے ہیں، لیکن شعبان کو بطور خاص حضور نے فرمایا میرا ہے۔ اس کے بہت سے راز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو میں نے آیت کریمہ سورہ احزاب کی پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود شریف والی آیت ہے، اور یہ آیت کریمہ شعبان کے مہینے میں نازل ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے، وہ حضور کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ خود آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اس مہینے میں آپ حکم فرماتے کہ قرآن زیادہ پڑھیں، اور جن کے پیچھے ہم کھڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لو کانت دین عند الثریا، حضور نے فرمایا اگر دین ثریا تک پہنچ جائے، ستارے تک، فرمایا پھر بھی فارس میں سے ایک شخص اٹھے گا اور اس کو وہاں سے واپس لے آئے گا۔ اب چار امام ہیں جی، امام مالک وہ مدینے میں پیدا ہوا، اس حدیث سے وہ مراد نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بیت المقدس کے قریب شہر ہے اسقلان، وہاں 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تیسرے امام احمد بن حنبل، ان کے والدین عرب سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پیچھے ایک امام بچتا، امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ فارس میں پیدا ہوئے، اور فرمایا دین اوپر چلا جائے گا تو پھر بھی وہاں سے واپس لے آئے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اسلام کی حالت میں، یعنی آسان کر لو، جنہیں من لیا مینوں، یا جنہیں مینوں ویکھ کے من لیا، یا جنہیں مینوں من کے ویکھ لیا، حضور فرمانے انہوں اگ نہیں چھو سکتی۔ پھر سرکار نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھن والے نوں ویکھ لیا، انہوں بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ یعنی صحابی کو بھی آگ اور تابعی کو بھی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ چار اماموں میں سے وہ واحد امام ہیں جو تابعی بھی ہیں، اور کنفرم 1 2 3 4 کنفرم ہے کہ آپ نے کم از کم 4 صحابہ کی زیارت کی، اور ان میں سے ایک کوئی دانا کنن چکیا ہوئے وہ تو ہی پتہ چل جاندہ ہے جن کو امام صاحب نے دیکھا۔ میں ان کی بات کرتا ہوں، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے قدم شریف رکھا، یثرب کو مدینہ بنایا۔ تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانن کہ او دن سانوں نہیں بھلدا، سورج ڈبن تو بعد بھی ادا منہا کل شیء، جتھوں کملی والا ایک واری لنگ گیا اوتھے پھر انہیرا نہیں آیا دوبارہ۔ اب حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں نزول جلال فرمایا، جو انصار تھے جنہوں نے حضور کو ویلکم کہا، سارے امیر کوئی نہیں سن، جو ہندہ بھی نہیں جگہ سارے امیر ہو، لیکن سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حضور کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کیا۔ کسی نے پھول پیش کیے، کسی نے قدم مبارک چومے، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے دیسی گھیو پیش کیتا، کسی نے اپنی اپنی ثقافت اور روایت کے مطابق کوئی ہدیہ پیش کیا۔ تو یہ بڑا حسین منظر ہے کہ لینا لگی ہیں، اور سرکار دو عالم کے چہرہ نبوت کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور حضور کے قدم بھی چومے جا رہے ہیں، ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، دل کو ٹھنڈا بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ہر کوئی بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی شے پیش کرتا ہے۔ اس پورے مجمع دے اندر ایک غریبنی بھی ہے، بظاہر جدے کول پیسہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، پھول واسطے پیسے نہیں ہیں،
تے اس نے یہ منظر دیکھا کہ ساری کائنات نس نس کے حضور دے قدمت جا رہی ہے تے آج کتھے غریبنی آج کتھے غربت نے آ کے میں روک چھڑیا کہ میں حضور دے قدمت جان تو ہی رہ گئیاں نہ میں حضور نو کوئی شے پیش کر سکدیاں. اقبال کہندا ہے عشق سلطان استو برہان مبین, عشق سامنے آ کے کھلوتا انہیں کیا کیوں پریشان ہوندی ہے؟ پیسہ نہیں, مال نہیں, دولت نہیں, کچھ نہیں. 10 سال دا پتر ہے انہوں چک کے تے حضور دے قدمت رکھ کے کہندیاں حضور اور کچھ نہیں دے سکتی, پتر تہاڈی خدمت پیش کر رہی ہے. اس پتر دا نام انس ہے. تے فرمایا تہاڈا کی نام ہے؟ عرض کیتا میرا نام ام سلیم ہے, پتر دا نام انس ہے. تسی حضور ساڈے وقت جگائے, ساڈے کو آپ نو دین واسطے کوئی شے نہیں, اے پتر قبول کر لو, آج تو بعد میرا کچھ نہیں لگدا ہے تہاڈا ہی غلام. حضور تسی انہاں نو حکم فرما دیو گے جوڑے سیدھے کر چھڈن گے, آپ دیاں مبارک سواریاں نو اگے پیچھے لے کے جان گے, مینوں نہیں چاہیدا آج تو بعد تہاڈا ہو. سرکار نے فرمایا پھر جے میرا ہے تے پھر اے میرا پتر ہویا نا. پھر حضور نے انہوں نے اپنے ابنا, حضور ان کو اپنا بیٹا کہتے ہیں, اے میرا پتر ہے انس. پھر 10 سال حضور دے کاشانہ نبوت دے اندر رہے. تو فرماندن سرکار میں نے کسی کم واسطے بھیج دے سن, میں باہر جا کے بچیاں نال کھیڑنا شروع ہو جاندا سا. شام نو یاد آندا سی کہ حضور نے کسی کم نو بھیجیا ہے. 10 سال میں کہتے ہیں اگر میں کوئی کام نہ کر سکا ضروری بھی, اس کے باوجود بھی حضور کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آیا. اور ماں نے نہیں کیا بس پتر دے چھڑیا تو ہن میری گل ختم ہو گئی, بس ہن ایک نہ خود بھی خدمت کرتی ہیں. پورے مدینے چو دیسی گھیو لبدی ہیں, جدوں پائیا ہو جاندا ہے یا آدھا کلو ہو جاندا ہے, انہوں سونے برتن دے اندر سونی کپی دے اندر جمع کر کے حضور دی بارگاہ چ حضور تواڈے واسطے لے کے آئے. فرمایا تسی عرض کی تو حضور تواڈا چہرہ ویکھ کے بھوک بھی مٹدی ہے, پیاس بھی مٹ جاندی ہے, اے تسی قبول فرماؤ. خدمت 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 تو علاوہ کچھ نہ کیتا. پھر مالکہ نے کتنا نوازیا. حضور دن کے وقت کسی کے گھر نہیں تشریف لے کر گئے, اس طرح جس طرح کے حضرت ام سلیم کے ہاں جاتے حضور دن کو گھر میں بھی جاتے اور فرماتے بسترہ لاؤ آرام بھی کرنا میں. خوبصورت چادر جی حضرت ام سلیم نے تلاش کی, اور وہ تانے بانے کے لحاظ سے وہ اس طرح تھی کہ اگر اس کے اوپر پسینہ آتا تھا تو پسینہ باہر نہیں نکلتا تھا, وہ جذب کر لیتا تھا کپڑا. لب کے لے کے آئیاں حضور کے لیے اس کو رکھ دیا. سرکار اس کے اوپر جلوہ گر ہو کر محو استراحت ہوتے, تو جب حضور تشریف لے جاتے تو اس کے بعد یہ اس کو نچوڑتی, نچوڑ کے تو وہ جتنا پسینہ جمع ہوتا اس کو ایک بوتل میں رکھ لیتی. ایک دن حضور نے ویکھ کے فرمایا کہ ماذا تصنعین, کہ کیا کر رہی ہو؟ تو جواب دیا یہ ہے جی دین. عجیب گل ہے, کپڑا کپڑے دی دکان تو لین جاندے ہو, دودھ ہی کولو لین واسطے جاندے ہو, لیکن جدوں دین لینا ہوندا ہے تے کہندے جی یوٹیوب کھول لو. ہر شے ہر جگہ تو تاں لبدی ہے کہ شاید اوتھے مرکز بھی ہوے. اس طرح دین جڑا ہے یوٹیوب تو نہیں لبدا, دین لبدا ہے اللہ والیاں دے کول بہن نال. اور اس کے لیے خود کو موم بتی کی طرح پگھلانا پڑتا ہے. آج جو بندہ بھی آکے گال کرتا ہے, جنہیں ایک باری جیل میں نے سنیا یا غامدی نے سنیا یا فلانا, ہاں یہ کہتا وہ یہ, بھئی یہ کون ہوتا ہے دین کی ترجمانی کرنے والا؟ دین کی ترجمانی کے لیے کسی کا نام پیش کرنا چاہتے ہو تو پھر کہو مولانا خادم حسین رضوی یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. توجہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے حضور نے پوچھا کیا کر رہی ہو یہ؟ تو جواب سنا, مسلم دے لفظ سمجھی. عرض کہ حضور نرجو برکتہ لسبیاننا, حضور مدینے دے اندر ہسپتال نہیں, کائنات دی کوئی بھی بیماری ساڈے بچے نو لگ جاوے, اسی انہاں دی زبان دے اوتے تواڈے پسینے دا ایک قطرہ رکھ دیاں, اللہ انہاں نو شفا عطا فرما چھڑ. یہ دین بیان ہو رہا ہے اور میں مسلم بیان کر رہا ہوں. پھر حضور نے ایک دن ویکھیا کہ وہ نچوڑ رہی ہیں, تو تھلے لمبی جی ایک بوتل رکھی ہو دے پا رہی ہیں. حضور نے فرمایا آپ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ جب میں جمع کرتی رہتی ہوں, جب یہ بوتل بھر دی جاتی ہے تو اس کے بعد میں آٹا گوندنے سے پہلے آپ کے پسینے کا ایک قطرہ ملا لیتی ہوں. اب اس کو کیا دین سمجھ آئے گا جو انگوٹھے نہیں چومنے دیتا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ پانی کی جگہ پسینہ کیوں ملایا جا رہا ہے؟ ایک واری پھر کیا یا رسول اللہ میرے پتر سے دعا کر چھڑو انس واسطے.
حضور نے فرمایا اللہ رزق وچ بھی برکت دے تے اولاد دے اندر بھی برکت ہوے۔ رزق دا یہ حال سی کہ مدینے دے اندر پورے اہل مدینے دا باغ ایک واری سال وچ پھل دیندا سی۔ حضرت انس دا باغ 2 واری پھل دیندا سی تے اولاد 60 پتر ہیں نا، 100 دے قریب آپ نے اپنے پتر تے پوترے اپنی اکھاں نال ویکھے۔ تو آیا نظر تے کیوں بد نصیب، کتنی شان ہے۔ حضور نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا انہوں بھی اگ تے جنہیں مینوں ویکھن والے نوں ویکھیا واہ امام اعظم ابو حنیفہ جڑے 4 صحابہ نوں ویکھیا انہاں چوں ایک دا نام انس ابن مالک ہے۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی حنفی ہیں، داتا صاحب بھی حنفی، مجدد پاک بھی حنفی، نظام الدین اولیاء بھی حنفی، حضرت غیث دراز بھی حنفی، حضرت بابا فرید الدین بھی حنفی، حضرت بہاؤالدین زکریا بھی حنفی، حضرت شاہ شمس تبریز بھی حنفی، حضرت پیر مکی بھی حنفی۔ وڈے وڈے بندے اس طرح کر کے تے امام اعظم ابو حنیفہ دے سامنے کھڑے ہیں۔ اور قیامت والے دن آواز آئے گی میرے حبیب دی امت دا جڑا بڑا مولوی ہے کھڑا ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائے۔ جس جگہ دے ہوتے امام اعظم دی روح نکلی اوتھے آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پڑھیا سی، اور ایک رمضان دے اندر 61 قرآن پڑھ دے سے۔ آپ سے زیادہ تقاضا نہیں ہے، ایک آیت دا تقاضا ہے صرف پڑھ۔ محبوب دے میسیج دا کینوں نہیں انتظار ہوندا، اے تے خدا دا خط ہے یار۔ پورے دیہاڑی 10 گھنٹے دے اندر 12 گھنٹے دے اندر ایک آیت پڑھ لو تے قرآن تو انہوں خود کہے گا اگے چل اگے چل اگے چل اگے چل اگے چل اگے چل۔ ان جڑا بندہ یہ کہندا ہے جی امام اعظم ایک دن وچ کیویں پڑھ دے سن، اے دا جواب بابا جی نے دیتا۔ بابا جی فرماندے نے ایک دن میں صبح قرآن پاک شروع کیتا، صرف اس نیت نال میں پڑھیا کہ میں ویکھا امام صاحب پڑھ دے سن تے کی ممکن ہے۔ فرماندے نے شام تو پہلے میں ختم کر چکا تے میں کیا جے مولوی خادم پڑھ سکتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہیں پڑھ؟ ایک آیت تے کم از کم ہر نماز تو بعد سلام پھیر کے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ درود پاک حضور دی بارگاہ، ایک واری درود پڑھ لو، لیکن پڑھنا اس نیت نہ لے کہ ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ سنتے ہیں، چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس لیے میں بات ضروری سمجھتا ہوں، جب آپ پڑھ کر کہیں گے جی ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور حضور وہاں سن رہے ہیں، تو آگے سے آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا ہاں وہ تو نہیں سن سکتے، کیوں؟ وہ تو خاک میں مل گئے۔ لعنت ہو ایسی سوچ پر جو کہے کہ حضور خاک میں مل گئے، اس کی سوچ پر لعنت ہو۔ نہیں وہ سن نہیں سکتے، وہ ادھر ہیں آپ یہاں ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ سنیں جی کہ وہ کیسے سنتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ یہ روایت لے کر آئے، اور امام سبکی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ ایک صاحب مدینہ منورہ میں، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ دربار گوہربار اس طرح نہیں بنا تھا، قبر انور تھی، تو کسی نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ حضور کی قبر انور پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بیٹھا ہے، اور دیکھنے والا جو ہے وہ وقت کا خلیفہ ہے، تو وہ پروٹوکول کے ساتھ گزر رہا تھا تو رک گیا، اور اوپر سے اونچی آواز سے کہنے لگا اتدری ما تصنعو، تو انہوں پتہ ہے تسی کی کر رہے ہو؟ یہ نیا فتنہ نہیں ہے، یہ تو سوشل میڈیا، اس لیے آج دنیا کو پتہ چل گیا جیل میں، یہ پرانے یہ اس دور سے چلے آ رہے ہیں، ان کے آبا ان کے اجداد۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کون ہے۔ اب وہ جو کرنے والے تھے ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری، میزبان مصطفیٰ۔ وہ حضور دے نال گلاں کر رہے ہیں، حضور دی قبر انور دے نال لپٹ گئے تھے۔ اب اس نے آپ کو چونکہ ڈسٹرب کیا تو آپ غصے جاگن خالی ہیں ویکھیا، اس نے پوچھا اتدری ما تصنعو، آپ کو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم میں نے پتہ ہے میں کی کر رہے ہیں، جا اپنا کام کر۔ فرمایا انی لم آت الحجر، فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا کہ جو میری باتیں سنتے نہیں ہیں، بلکہ میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوا ہوں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آقا دے دوارے اتے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سندا ہے لکھاں دیاں بولیاں۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پتھر کے پاس؟ معنی یہ ہے کہ پتھر سنتا بھی
نہیں ہے، بولتا بھی، اور میں حضور کے پاس آیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی ولادت سے پہلے بھی زندہ ہے اور وصال کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور پہلے کا عالم کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھا تو لوح محفوظ پر نوری قلم چلتا تھا، تو میں مکے میں اپنی والدہ کے پیٹ میں وہ عرش الہی پر جو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں میل کائنات سے آگے ہے، کہ جب لوح محفوظ پر نوری قلم جس کے چلنے کی آواز نہیں آتی، حضور فرماتے ہیں وہ قلم ادھر چلتا تھا، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں سنتا کرتا تھا۔ جو نبی ولادت سے پہلے اپنی والدہ کے شکم اطہر میں لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ نشتر میں بیٹھنے والوں کے نعرے بھی سنتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ جی وہ جی مدینے سے سنتے ہیں، میں نے کہا یہاں سے بھی سنتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، اہل حدیث کا امام بولے تو مانو گے؟ اس کا صفحہ نمبر 30 ہے، اور ابن قیم جوزی، یہ تمہارے روحانی والد، وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 30 پر حضرت ابو ہریرہ سے حدیث لے کر آئے، سرکار نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ، فرمایا میرے غلاموں مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، فرمایا تم جہاں سے بھی پڑھو تمہارا درود ڈائریکٹ مدینے میں آتا ہے، جہاں سے بھی پڑھو۔ حدیث کی سند کے بارے میں بھی بتائیں، میں نے کہا حدیث کی سند میں ہے، خود اس نے لکھا ہے کہ سند حسن ہے، یعنی حدیث ضعیف نہیں کہتے اس میں یہ ہے کہ بس پڑھا کرو، یہ تو نہیں ہے کہ میں سنتا ہوں۔ میں نے کہا اگر سننے کی پیش کر دیں تو مان لیں گے، کہتے صرف سیاستہ سے مانیں کہ جو لو جناب سنن ابی داؤد شریف سیاستہ کی کتاب ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ جڑے ہر ویلے حضور دے نال رہندے سن، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میں کہا تسی ایک دا تقاضا کیتا سی، اسی تو انہوں ڈبل جواب دے رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی امتی کائنات کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر جب وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیتا ہے، میں پہلے درود سنتا ہوں پھر جواب عطا فرماتا ہوں۔ سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اور ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور ہم اپنے اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے حدیث میں آیا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرا کوئی غلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے جسم میں واپس لٹا دیتا ہے، تو اگر لٹانی تھی تو نکالی کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نکالی اس لیے ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ روح مصطفیٰ کو جسم اطہر سے کیوں نکالا گیا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور نے موت کا ذائقہ چکھنا تھا، بلکہ موت چاہتی تھی کہ مجھے لب مصطفیٰ کا ذائقہ نصیب ہو جائے۔ موت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو صاحب شفا نے لکھا، حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون روتی آئی، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی حضور ایک پتر اللہ نے دیتا سی، او تواڈے نال غزوے چ گیا تے شہید ہو گیا، کلی رہ گئی ہیں، میرا کی بنے گا؟ پتر شہید ہو گیا، میرا آسرا کوئی نہیں رہا۔ سرکار نے پتر تے نگاہ فرمائی، پتر زندہ ہو گیا، میں لے جا واپس۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جا کے کپڑا چک کے ویکھ لو، کہتے ہیں ہم نے کپڑا اٹھایا تو اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے روٹی کھواؤ میں نے۔ 3 دن تو کھڑے ہو کر حاضری پیش کرتے رہے اسرائیل پاک، 3 دن حضور کے در دولت پر، حالانکہ اسرائیل کسی کو نہیں پوچھتا، اوتھے کھلو کے ہاتھ بان کے دروازہ کھلتا، آگے سیدہ پاک آتی، ہاں جی کی مسئلہ ہے؟
سنو جی جواب کی دے رہے ہیں حضور دی بارگاہ جا کے کو پنڈو کوئی بندہ ملن واسطے نہیں واپس چلے جاؤ میرے آقا مولا کی طبیعت مبارک کی کوئی دوسری کیفیت ہے تو پھر چلے گئے پھر دوسرے دن آئے پھر چلے گئے تیسرے دن وہ بار بار حضور نے دستک سن کر فرمایا کہ پتر کون آ رہا ہے کہ تو حضور کوئی بابا ملن واسطے آ رہا ہے کہندا میں پنڈو آیا فرمایا پنڈو نہیں آیا ملک الموت ہے تے حضور نے تے اجازت منگی نہیں کدی کسی کو لو تواڈے کولوں کیویں مانگ رہا فرمایا انہوں موسیٰ علیہ السلام دا تھپڑ یاد ہے روح نکالی کیوں تاکہ موت کا ذائقہ سچا ثابت ہو جائے اللہ کا فیصلہ سچا ثابت ہو جائے تو پھر لٹائی کیوں فرمائے بھی قرآن 3 سپارہ ہے سورہ والضحا اللہ فرماندا ہے معبود ایک تاڑے نال اسی وعدہ کرنا ہے جی رب جلیل کیڑا وعدہ ہے ولل آخرت خیر لک من الاولا معبود تواڈے واسطے ہر آن والا لمحہ پچھلے لمحے نالوں زیادہ افضل ہوئے گا اے ساڈا تواڈے نال وعدہ ہے جب روح جسم میں اطہر سے نکل گئی موت کا ذائقہ ثابت ہو گیا تو اب جو حضور کی روح تھی اس کو پیش کیا گیا جنت میں کہ جدوں کسی دی روح نکل دیئے تے پھر اس ایمان تو اتلا جڑا درجہ ہوندہ ہے وہ دی روح اتھے رکھیا جاندہ ہے اب حضور کی روح پاک اسرائیل پاک لے کر جنت میں حاضر ہوئے کہ اس روح کو جنت میں رکھیں تو آواز آئی کہ میں تو حضور کی روح سے افضل نہیں ہوں جو رب کی خدائی کے اندر جو سب سے افضل مقام تھا علیین سے بھی آگے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کان نے سنا نہیں دل نے سوچا نہیں تو روح مصطفیٰ کو اس جگہ پر جب رکھا جانے لگا تو روح مصطفیٰ خود بول کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے میرے مالک ارض و سما اگر تیری کائنات میں جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ ہے تو مجھے وہاں رکھ دے تو آواز آئی زمین و زمان میں میرے حبیب کے جسم سے افضل کوئی جگہ نہیں لہذا ہم روح مصطفیٰ کو واپس جسم مصطفیٰ میں بھیج رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ جسم مصطفیٰ سے افضل کائنات میں کوئی جگہ نہیں تو روح مصطفیٰ کو واپس جسم اطہر میں رکھ دیا گیا تو اس سے یہ نتیجہ ثابت ہوا کہ میرے اور آپ کے نبی روحانی طور پر بھی زندہ ہے جسمانی طور پر بھی زندہ ہے کائنات کے کسی بھی خطے سے کوئی ٹڈو تے دلو تے ایمان نال جدوں درود پڑھتا ہے حضور سن دے بھی انت جواب بھی عنایت فرماتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایک چھلے کیا جی زندہ نے میں کیا اے سیاستہ لکھیا ہے اچھا حدیث نمبر 1637 سے صفحہ نمبر 263 ہے راوی حضرت ابو الدرداء ہے حضور نے فرمایا جمعہ والے دن زیادہ درود و سلام پڑھیا کرو کیونکہ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو تمہارے ساتھ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور پھر سرکار نے فرمایا توجہ رکھنا فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا سرکار نے فرمایا میرا غلام اجی درود پڑھ کے فارغ نہیں ہوگا وہ تو درود میرے کو پہنچا ہے اچھا سرکار نے فرمایا کہ پڑھا کرو تو صحابی کہنے لگے حضور جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر بھی سرکار نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فرمایا اللہ نے زمین کے اوپر ایک بات حرام کی ہوئی ہے کہ تم میرے نبی دے جسم نہیں کھا سکتی اللہ کے نبی زندہ ہیں ان کو قبر میں رزق بھی پیش کیا جاتا ہے وہ تمہارا درود سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں شعبان دا مہینہ آ گیا 2 وعدے ہو گئے جی ایک تے قرآن دی آیت روز پڑھنی ہے ایک واری درود پاک ہر نماز تو بعد پڑھنا کرنا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ